واختم لنا الصغار الحسين عليه السلام وجعلنا من الباقين في رضا الحسين عليه السلام واحشرنا تحت اللواء الحسين عليه السلام وادخلنا الجنة من باب الحسين عليه السلام بحق محمد وآله الأطهار صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور ولاية المعصومين عليهم السلام. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي العطهي الهاشمي القرشي المكي المدني شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف البرى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على جميع أعدائهم من يوم انعقاد نطفتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال أيضا في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. زحمتاً نہیں رحمتاً عادتاً نہیں عبادتاً کنکر نہیں در بن کے گنہگار نہیں ہر بن کے ذات شہنشاہ دورہ پر بآواز بلند صلوات. دعا ہے مدغن متعال بحق فاتح باز شام بی بی حضرت زینب سلام اللہ علیہ. ان ایام اعظام جہاں جہاں بھی قرآن اس پر صفحہ اعظام بچھی ہوئی ہے خدا متعال اسے اپنی عافیت کے حساب میں رکھے. یا الہ العالمین اس صفحہ اعظام کے میر کارمان شہنشاہ دورہ مرکز دین و امام امام الاسر الزمان اجل اللہ تعالی فرج اور شریف کے ظہور میں تاجیل ہو. جو جائے شریح حاجات مومنین و مومنات رکھتے ہیں پروردگار عالم تجھے واسطہ اپنی عظمت و جلالت کا اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو عطا کر دے، اگر بہتر نہیں تو جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا کر. ہم سب کو ویسا شیعہ بننے کی توفیق عطا کر جیسا شیعہ بروز محشر ائمہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے. دعاؤں کی قبولیت کے واسطے ایک پرخلوص صلوات کی تلاوت فرمائے. اللہ صلی علی محمد. سامعین ذی وقار، محبان آل اطہار، عاشقان عباس علمدار، برادران اہل سنت، شیعان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اکمال دین اور احیاء دین کے عنوان سے پنجتن کا صدقہ سلسلہ گفتگو 5ویں مرحلے میں داخل ہے. فرش پر عرش والوں کا ذکر ہے اور یہ ذکر فرش والوں کو عرش تک پہنچانے کا ہنر جانتا ہے. یہ ذکر انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے.
سلسلہ گفتگو کل مقصد تخلیق انسان پہ رکا تھا کہ کائنات میں جو کچھ بھی بنا انسان کے لیے. انسان کس لیے بنا؟ عبادت خدا کے لیے. عبادت کیا ہے؟ معرفت. آج بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اگر گزشتہ تقاریر سے ایک جملہ اذہان عالیہ میں موجود ہو تو آپ کی نوازش نہ بھی ہو تو ریکال کرنے کے لیے میں جوانوں کے لیے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ہم نے کہا تھا دین کبھی نہیں بدلا، شریعتیں بدلتی رہی. دین آدم کا بھی وہی، دین ابراہیم کا بھی وہی، دین آدم تا خاتم، خاتم تا قیامت. نہ کبھی بدلا تھا، نہ کبھی بدلے گا، نہ کبھی بدلا تھا، نہ کبھی بدلے گا. اسی لیے تو معصوم نے فرمایا تھا ان اللہ لم یوہب نبوتا. زمانہ کہتا ہے نا بعد از رسول کیسے علی کو افضل مانتے ہو؟ تمام انبیاء سے سوائے رسول کے بعد از رسول ہم علی کو سب سے افضل مانتے ہیں. دین کبھی نہیں بدلا. اور معصوم نے فرمایا تھا ان اللہ لم یوہب نبوتا ای نبی الا بولایت علی ابن ابی طالب. اللہ نے تب تک کسی نبی کو نبوت عطا نہیں کی جب تک اس سے علی کی ولایت کا اقرار نہیں لے لیا. تو وہی رہا تب تک نبوتیں عطا نہیں ہوئی جب تک ولایت علی کا اقرار نہیں لے لیا. اب مقصد خلقت انسان ہے عبادت. عبادت بدون معرفت ممکن نہیں. پھر عبادت جب انسان کرتا ہے خداوند متعال کی تو کرتا ہے قربتاً اللہ اور رضائے خدا رضائے بطول میں پنہاں. اسی سے بات آگے بڑھے گی. اور آج ایک اور آیت مجیدہ پڑھنے چاہتے ہیں. قرآن پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. الذی وہی تو اللہ ہے جعل لکم الارض فراشا جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا. ہم نے کہا زمین پہ چلے تو بھی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے. کیسے؟ تفکر کیجئے. اگر یہ اتنی سخت ہوتی میں اس زمین کو کھود نہ سکتا. مردے لے کے کہاں جاتے؟ اگر اتنی نرم ہوتی جو ہی پیر رکھتے دھس جاتے. کہاں جاتے؟ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا. والسماء بناء آسمان کو تمہارے لیے بنایا شامیانہ. وانزل من السماء ماء آسمان سے اتارا پانی. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم اس پانی کے ذریعے ثمرات اگتے ہیں تمہارے لیے رزق مہیا ہوتا ہے. اچھا زمین کو فرش بنایا آسمان کو شامیانہ بنایا آسمان سے پانی اتارا. ایک مثال دے دیں. مجلس ختم ہوئی بندہ مومن کھڑا ہوا تھا دروازے پہ کہہ رہا تھا آئیے لیجئے نظر اللہ نیاز حسین. کہہ رہا تھا آئیں لے نظر اللہ نیاز حسین حسین کا صدقہ لے لیں. ہم چلے گئے. ہم نے کہا دیجئے. اسے کہا لے لیں حضور. نیاز تھی تبرک تھا لے لیا. ایک مرتبہ دی. ہم نے کہا بہت اچھی بنی ہے. اسے کہا لے لیں آپ ہی کے لیے بنائی ہے. کائنات کل کی آئے مجیدہ هو الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا وہی تو ہے جس نے زمین میں موجود ہر شے کو بنایا آپ کے لیے. آپ کے لیے زمین میں موجود ہر شے. زمین کو کس کے لیے بنایا؟ آپ کے لیے بنایا. ایک ہے کے لیے ایک ہے کی وجہ سے. بنی ہے ہمارے لیے ہماری وجہ سے نہیں بنی. جو مثال دے رہے تھے نیاز اچھی تھی تبرک اچھا تھا. ہم نے کہا اور دیں. اس نے کہا آپ ہی کے لیے تو بنائی ہے. کوئی بندہ مومن گیا اس نے لی. ایک بار مانگی لی دوسری بار مانگی مل گئی تیسری بار مانگی مل گئی. مانگتا رہا وہ دیتا رہا کیونکہ حسین کا صدقہ تھا. جتنی مرتبہ بھی مانگ لے جواب یہی آئے گا آپ کے لیے ہے. حتیٰ ہم بھی چلے جائیں ہم کہیں دو وہ کہے گا آپ کے لیے ہے. میں کہوں لباس کا احترام کرو اور کہو آپ کی وجہ سے ہے. وہ کہے گا حضرت بات ٹھیک ہے آپ کے لیے ہے کی وجہ سے نہیں.
آپ اگر خفا بھی ہوتے ہیں تو ہو جائیے، ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیے، میں یہ نہیں کہوں گا آپ کی وجہ سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی وجہ سے بنائی ہے اس کی ذات پہ انگلی اٹھے گی. بنائی ہے مومنین کے لیے، بنائی ہے حسین کی وجہ سے. اللہ نے کہا هو الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے زمین میں موجود ہر شے کو بنایا آپ کے لیے، آپ کی وجہ سے نہیں، جن کی وجہ سے بنایا. تو حدیث قصہ میں پکارا فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقت السماء مبنیۃ والارض مطویۃ والقمر منیرا والشمس مضیۃ والفلک یدور والبحر یجری والفلک یسری الا فی محبتی هؤلاء الخمسة الذین هم تحت القصہ. اللہ کہہ رہا ہے میں نے سورج کو بنایا پنجتن کی محبت میں، میں نے زمین کو بچھایا پنجتن کی محبت میں، آسمان کا شامیانہ قائم کیا پنجتن کی محبت میں، آسمان سے پانی اترتا ہے پنجتن کی محبت میں، پانی زمین پہ آتا ہے پنجتن کی محبت میں، زمین اللہ اگاتی ہے پنجتن کی محبت میں، جس کے حصے کی جو گندم ہوتی ہے پنجتن کی محبت میں، کھاتے آپ بھی ہیں پنجتن کی محبت میں، کھاتے ہم بھی ہیں پنجتن کی محبت میں. تو لفظ بدل دے، جن کے ٹکڑے پہ، جن کے صدقے میں اللہ کائنات پالے انہیں پنجتن کہا جاتا ہے. والذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں موجود سلامت رہیے ہر شے کو آپ کے لیے بنایا، پنجتن کی وجہ سے بنایا، اور بنایا آپ کو برائے عبادت. دین کبھی نہیں بدلا نا. تو پھر جو مشترک اصول دین ہیں وہ بھی تو کبھی نہیں بدلے ہوں گے، جو مشترک اصول دین ہیں وہ بھی کبھی نہیں بدلے ہوں گے. اسی لیے جو انبیاء کے مابین مشترک اصول دین رہے وہ تین رہے: توحید، نبوت، قیامت. گھبرائیے گا نہیں، روک رہا ہوں. ہمارے اصول دین ہے 5، انبیاء کے درمیان مشترک رہے 3: توحید، نبوت، قیامت. ہمارے ہیں 5. ہاں الحمدللہ 5. توحید کی فرع کو عدل کہا جاتا ہے، نبوت کے تسلسل کا نام امامت ہے. تو ٹھیک ہے، یہ ایک علیحدہ نظریہ. کیا مطلب توحید، نبوت، قیامت؟ یعنی انسان کو پتا ہو اس کی ابتدا کیا ہے، وہ ہے کہاں پہ، وہ جائے گا کہاں پہ. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مولا نے فرمایا تھا رحم اللہ عمران من علم من عین وفی عین وغیر عین. مولا فرماتے ہیں اللہ اس شخص پہ رحم کرے جسے یہ معلوم ہے وہ آیا کہاں سے، وہ رہ کہاں رہا ہے، وہ جائے گا کہاں پہ. جتنے انبیاء کرام آئے اس کی طرف سے، گئے اس کی طرف، رہے یہاں کس لیے؟ اس کی پہچان کرانے کے لیے. میں بڑی آہستگی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ مناظر کو سیر کر رہا ہوں. اس کی پہچان کرانے کے لیے ہر ایک نے کرائی اس کی پہچان. اسی لیے انبیاء کا مشترکہ نعرہ تھا اللہ تعبدوا الا اللہ. جا بجا قرآن نے اس جملے کو کوٹ کیا انبیاء معصومین علیہ السلام کا، اللہ تعبدوا الا اللہ یا اللہ تعبدوا الا ایا. دونوں طرح سے آیات کے ٹکڑے موجود ہیں، اور یہ نعرے تھے انبیاء کے جو وہ لگاتے رہے. یعنی انبیاء کا مشترکہ نعرہ تھا لا الہ الا اللہ. پیغمبر کی بھی تبلیغ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ قولوا لا الہ الا اللہ ان تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تم نجات پا جاؤ گے. وہ کتنے خداؤں کو مانتے تھے؟ 360. ایک پیغمبر کا بھی مان لیتے 361 ہو جاتے. حج کیا تھا؟ 360 خداؤں کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ ایک اللہ کے رسول کا بھی مان لیتے 361 ہو جاتے. جہاں 360 ایک دوسرے کو نقصان نہیں دے رہے تھے یہاں بھی نہ ہوتا. لیکن کیوں دشمن ہوئے؟ دشمن تھے لا الہ کی وجہ سے. دشمن تھے لا الہ کی وجہ سے، الا اللہ کی وجہ سے نہیں تھے. دشمن تھے لا الہ کی وجہ سے. کیا مطلب؟ وہ جانتے تھے کلمہ ہے 2 چیزوں پر مشتمل.
ایک تبلا ہے، ایک تبرہ ہے. یہ لا الہ کہہ کے تبرہ کر رہا ہے، پھر الا اللہ کہہ کے تبرہ کر رہا ہے. یہ لا الہ کہہ کے ہمارے 360 کی نفی کر رہا ہے، الا اللہ کہہ کے اپنے ایک سچے کو منوا رہا ہے. اگر تو کہتا نا اللہ کہہ دو تو وہ کہتے کہ 361 ہو گئے. نبی نے کہا لا الہ، کوئی خدا نہیں، تمہارے ہیں جھوٹے، میرا ہے سچا. تو یہ کلمہ بنیاد اسلام تھا. تو دستور ملنا چاہیے امت مسلمہ کو. ہمیں دستور ملا کہ اب سچے کو ماننے کا طریقہ یہ ہے، پہلے جھوٹوں کی نفی کرنی پڑے گی. اگر سچے خدا کو ماننا ہو طریقہ یہ ہے، جھوٹے خداؤں پہ بے شمار کرنا پڑے گا. اگر سچے نبی کو ماننا ہو طریقہ یہ ہے، جھوٹے انبیاء سے، دعوی نبوت کرنے والوں سے برات کرنا پڑے گی. اور اگر سچے ولی کو ماننا ہو جھوٹے خلیفہ پہ بے شمار. تبرہ پہلے اس نے تبرہ کروایا، جھوٹوں کی نفی کرو. اب وہ سچا خدا ہو، سچا رسول ہو یا سچا ولی خدا، فارمولا یہی ہے کہ پہلے جھوٹوں کی نفی کرنی ہے، پھر سچے کا کلمہ پڑھنا ہے. تو انبیاء کی تبلیغات کا مرکز و محور تھا لا الہ الا اللہ. آدم کی تبلیغ کا مرکز و محور لا الہ الا اللہ. نوح کی تبلیغ کا مرکز و محور لا الہ الا اللہ. کتاب کا نام النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، برادران کی کتاب. عربی کے اندر 5 اجزاء پہ مشتمل کلمہ ناظرہ کی بحث میں موصوف نے یہ بحث کی ہے. جو آگے پڑھنے جا رہے ہیں جملہ ان کا ہے، برادران کی کتاب سے اٹھا کے پڑھ لے. انبیاء کی تبلیغات کا مرکز و محور لا الہ الا اللہ. آدم کی تبلیغ کا مرکز و محور لا الہ الا اللہ. نوح کی تبلیغ کا مرکز و محور لا الہ الا اللہ. یحییٰ کی تبلیغ کا مرکز و محور لا الہ الا اللہ. عیسیٰ کی تبلیغ کا مرکز و محور لا الہ الا اللہ. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی تبلیغات کا مرکز و محور لا الہ الا اللہ. النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، کلمہ ناظرہ کی بحث 5ویں جلد. یہ جملے موجود ہیں. جب آپ کے اور میرے مولا علی حیدر کرار گلیوں سے گزرا کرتے تھے، لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے پڑھا کرتے تھے ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. چہرہ علی کو دیکھ کے پڑھا کرتے تھے ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. ما افعل کے وزن پہ جو آتا ہے نا وہ صیغہ تعجب ہوتا ہے. 4-5 جملے انہوں نے لکھے. ما اجمل ھذا الفتى، کتنا جمال رکھنے والا مرد ہے. اب اگر معنی سمجھ میں آ گیا ترجمہ تو پھر باہر کا لطف لیجئے. ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. اگلا جملہ ما اشجع ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. کتنا بہادر جوان ہے، کتنا شجاعت کا علم بردار ہے. ما اکرم ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. ما اتقى ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. ما اعلم ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. یہ سارے جملے موجود ہیں. وہ علی حیدر کرار کے چہرے کو دیکھ کے پڑھا کرتے تھے. اب مجھے دیجئے اپنے اذہان عالیہ 2 سیکنڈز کے لیے اور پھر نتیجہ لے لیجئے گا. انبیاء کی تبلیغات کا مرکز و محور لا الہ الا اللہ. ادھر تاریخ میں جملے موجود. علی کے چہرے کو دیکھ کے لوگ پڑھا کرتے تھے ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. ما اشجع ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. ما اکرم ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. ما اعلم ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. تو جو کام 1.25 لاکھ نبی اپنے کردار سے کرتے تھے، ابو طالب کا بیٹا علی اپنے دیدار سے کرتا تھا. جو وہ اپنے کردار سے کرتے تھے وہ علی اپنے دیدار سے کرتا تھا. ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. اور پھر یہیں پہ اسی صاحب نہایہ فی غریب الحدیث والاثر نے لکھا کہ جو روایت ہے نا النظر الی وجہ علی کے عبادہ، اس کا مطلب یہی ہے. یہ انہوں نے لکھا ہاں کہ لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرتے تھے. اسی لیے النظر الی وجہ علی عبادہ. اور صرف
علی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں. سب سے چھوٹا طالب علم اصول و فقہ کا، لیکن تھوڑا لگاؤ ہونے کی وجہ سے ایک فقہی بحث آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. صرف علی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں. ہم چلیں گے خیبر میں، وہ دروازہ کہ جسے 40-70 60 جتنے بھی لوگ مل کے اٹھاتے تھے، اکیلے علی نے اٹھایا ہوا ہے. اکیلے علی کے ہاتھ پہ کھلونا بنا ہوا ہے. آئے صحابہ پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ وہ دروازہ علی کے ہاتھ پہ کھلونا. اب یہاں کو ایک لہجہ رکیے گا. احکام خمسہ کتنے ہیں؟ آواز رہی ہے. احکام خمسہ 5: واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح. واجب کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کریں گے تو چھٹکارا نہیں. حرام بچنا ہی بچنا ہے، خدا نخواستہ کر جائیں گے تو پھر بچیں گے نہیں. واجب کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے. مستحب کر لیں تو ثواب ہی ثواب، نہ کر پائیں تو گناہ کوئی نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ دیا جائے. مباح کرو نہ کرو ایک برابر. مکروہ کر لو تو ناپسندیدہ، نہ کرو تو اچھا. کر لو تو ناپسندیدہ، نہ کرو تو اچھا. البتہ آخرت میں اس کا عذاب نہیں ملے گا. وہ پھر اس میں ایک بحث ہے. بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ مکروہ معاملات کی سزا انسان کو اس دنیا میں ہی مل جاتی ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں کرنی. 5 احکام خمسہ. ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگیوں میں دین کا وجود ہی نہیں ہوتا تھا. میں نے احکام کی بات کی بابا. 3 احکام کا وجود ہی نہیں ہوتا تھا. کون کون سے؟ حرام، تصور بھی نہیں کر سکتے. حرام ان کی زندگیوں سے کوس و دور. دوسرا مکروہ. نبی و امام وہ ہوتا ہے جو مکروہ بھی نہ کرے. اور زمانہ پتہ نہیں کہاں رکا ہوا ہے، میں کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو. ذرا چلیے گا. زمانہ ابھی تک ان کی عصمت سمجھ نہیں سکا. جبکہ جملہ کہوں نبی و امام تو بڑی دور کی بات ہے، مکروہ نہ کریں. یہاں تو عباس بھی مکروہ عمل انجام نہیں دیتا. یہاں تو حضرت قاسم بھی یہ عمل انجام نہیں دیتے. ہاں لیکن یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ چہاردہ معصومین منصوص من اللہ ہیں. وہ معصومین منصوص من اللہ ہیں، اور ان کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے تعلی تلو معصوم، یعنی جو معصوم کے نقشے پا پہ چلتا چلتا. اب میں نے بات چھیڑ دی ہے تو اگر یوں گزر گیا تو پھر بہت سے شبہات پیدا ہو جائیں گے. دیکھیے کہا جاتا ہے کہ چہاردہ معصومین، لا شک فی چہاردہ معصومین ہی ہیں جو منصوص من اللہ ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جناب عباس معصوم نہیں؟ سوچا بھی تو گئے کام سے. کیا حضرت زینب سلام اللہ علیہ معصومہ نہیں؟ بی بی فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ کیا چہاردہ معصومین میں شامل ہے؟ لیکن معصومہ تو ہیں. اس کے لیے کہا جاتا ہے کلی واحدہ مشککہ. کیا مطلب؟ سفیدی ہوتی ہے، لیکن مختلف چیزوں کی سفیدی مختلف ہو جاتی ہے. دیوار بھی سفید اور نوعیت کی، یہ ہمارا امامہ سفید اور نوعیت کا، یہ جو N95 لگائے بیٹھے ہیں یہ بھی سفید اور نوعیت کا. یعنی سفیدی ہے، البتہ اور نوعیت کی. یہی بات یہاں آتی ہے. معصوم یہ سارے ہیں، البتہ نوعیت اور ہے. اس کے لیے کہا جاتا ہے عقائد کے اندر تعلی تلو معصوم، یعنی جو معصوم کے نقش قدم پہ چلتا ہوا گناہ نہ کرے اسے بھی معصوم کہا جاتا ہے. لیکن یہ ویسا معصوم نہیں ہوتا جیسے 14 معصوم، لیکن ہوتا پھر بھی معصوم ہے. اب آپ سوال کریے کیسے ممکن ہے کوئی زندگی بھر گناہ نہ کر سکے؟ تو عصمت کی تعریف جو ہمارے ہاں کی گئی، نہ بینا نہ محرم کو نہ دیکھے، کمال ہے. آنکھیں ہی نہ ملی تو دیکھنا کیا؟ بینا نہ محرم کو نہ دیکھے تو کمال یہ ہے.
جو گناہ پر قدرت رکھتا ہو لیکن پھر گناہ نہ کرے اسے معصوم کہا جاتا ہے۔ چہاردہ معصومین منصوص من اللہ ہیں، انہیں نکال دیجئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں حضور آپ نے کو معصوم کہا، ہم نے کہا البتہ ویسا معصوم نہیں جیسے 14 ہیں، پھر بھی معصوم، زندگی میں جو گناہ کا تصور نہ کرے۔ میں نے گناہ کرنا نہیں کہا، جو زندگی میں گناہ کا تصور نہ کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ لیکن کیسے، یہ کیسے کو تو سارٹ آؤٹ کرنا ہے؟ کبھی ذہن میں، معاف کیجئے گا اگر مثال عجیب سی ہو جائے لیکن مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا، کبھی ذہن میں آپ کے یہ آیا کہ نجس العین کلب کا گوشت کھایا جائے؟ کوئی ایک شخص بتا دیجئے جس کے ذہن میں یہ آیا ہو کہ آج اسے کھا لیتے ہیں۔ نہیں آیا، کیوں؟ پتہ ہے حرام، حرام سارے حرام ہوتے ہیں۔ معاملہ بگڑتا ہے وہاں جہاں میں کسی حرام کی نسبت جھکاؤ دکھاتا ہوں۔ اس لیے انسان خدا نہ کرے کہیں نہ کہیں کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے جو ناپسندیدہ ہوتا ہے، ورنہ جس کی قباحت عیا ہو انسان اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔ تو زندگی میں جن کے سامنے تمام گناہوں کی بہت بڑا فکرہ دینا چاہتا ہوں، زندگی میں جن کے سامنے تمام گناہوں کی قباحت عیا ہو وہ آل محمد کے گھرانے کے بچے بھی ہیں، بڑے تو بڑے وہ بچے بھی ہیں، وہ حضرت قاسم بھی ہیں، وہ حضرت علی اکبر بھی ہیں۔ لیکن درجات سے آتے جائیے گا، درجات حفظ مراتب کا خیال رہے۔ ہاں منصوص من اللہ فقط اور فقط چہاردہ معصومین علیہ السلام ہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی منصوص من اللہ نہیں۔ تو جو کام 1.25 لاکھ نبی اپنے کردار سے کرتے تھے، علی اپنے دیدار سے، وہاں سے ہماری بات نکل گئی احکام خمسہ کی طرف۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، احکام خمسہ بیان کر رہے تھے، چہرے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی عبادت ہے وہی بیان کرنا ہے۔ توجہ ہے اب احکام خمسہ 5، دین کا وجود نہیں معصومین کی زندگیوں میں۔ حرام گیا، مکروہ گیا، مباح بھی گیا، مباح کرو نہ کرو ایک برابر، مباح بھی گیا۔ وہ 2 ہی کام کرتے تھے، یا واجب بجا لاتے تھے یا مستحب بجا لاتے تھے۔ واجب کریں تو بھی عبادت، مستحب کریں تو بھی عبادت۔ صرف علی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں۔ خیبر علی کے ہاتھ پہ آئے رسول کے پاس، یا رسول اللہ خیبر علی کے ہاتھ پہ، پیغمبر نے کہا جاؤ علی کے پیر بھی دیکھو، جاؤ علی کے پیر بھی دیکھو۔ اب یہ تھا امر یا واجب بھی ہو سکتا ہے یا مستحب بھی ہو سکتا ہے۔ اگر واجب ہو تو بھی عبادت، مستحب ہو تو بھی عبادت، تو پھر فیصلہ تو ہو گیا صرف علی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، علی کے پیر دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ صرف چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، علی کے قدم دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ہاں لیکن آنکھ چاہیے دل کی، وہ قلب چاہیے جو اس معرفت کا ادراک کر سکے۔ نظر الی وجہ علی کی عبادت، صرف اتنا نہیں فرمایا، پوری تاریخ اسلام ان 3-4 احادیث میں بند ہے۔ پہلی النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ ہو سکتا ہے کوئی منکر بدائے علی ایسا بھی ہو جس نے کہا ولی حاج ہیں کل نہ ہوں گے، جان چھوٹ جائے گی، نہ چہرہ ہوگا نہ میں دیکھوں گا، میری جان چھوٹے گی۔ پیغمبر آیا قیامت تک کے لیے، وہ رحمت للعالمین ہے، جانتے تھے ولائے علی کے منکروں کا مزاج۔ کہا علی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی محبت علی، ولایت علی تم پر سے ساکت نہیں ہوگی۔ اگر علی موجود نہ ہو، چہرہ علی نہ دیکھ سکو، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت۔
یا بیٹھ جایا کرنا، ذکر علی کیا کرنا. کوئی شاطر ایسا بھی ہوگا جس کے دل میں آیا ہوگا ٹھیک ہے حکومت پابندی لگا دے گی میری جان چھوٹے گی، کہا جانے تجھے بھی نہیں دوں گا. حب علی عبادہ، اگر کوئی حکومت پابندی لگا دے تو ذکر علی نہ کر سکے، علی کی محبت دل میں رکھنا وہی عبادت شمار، وہی عبادت شمار. ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو جس نے کہا ٹھیک ہے، دل میں کون جھانک کے دیکھتا ہے، دل میں کون جھانک کے دیکھتا ہے، رکھوں نہ رکھوں میری مرضی، کہا جانے نہیں دوں گا. اگر زندگی میں علی موجود، علی کا چہرہ دیکھو عبادت کرو، علی نہ رہے علی کا ذکر کرو عبادت کرو. اگر ذکر پہ کوئی پابندی لگا دے ذکر بھی نہیں کر سکتے، محبت رکھو عبادت رکھو، محبت رکھو عبادت کرو. ممکن ہے کسی نے سوچا ہو ٹھیک ہے دل کا تعلق تو چھپا ہوا ہے کسی کے سامنے آیا نہیں، میں ظاہراً علی علی کر لوں گا یا ظاہراً کہوں گا جی میں تو علی کو مانتا ہوں لیکن باطن میں علی کو نہ مانوں گا. کہا ٹھیک ہے تیری اپنی مرضی، لیکن دستور پیغمبر دے کے چلے گئے، لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. رکھنا ہے بغض تو رکھیے، لیکن اتنا طے ہے علی سے بغض وہی رکھے گا جس کے شجرے میں کہیں خرابی ہوگی. تو پوری تاریخ اسلام چھپی ہوئی ہے یا نہیں چھپی ہوئی؟ لا یحبک الا مومن، محبت رکھے گا، منافق ہی بغض رکھے گا. پہنے وہ جسے بھی پہننے کا شوق ہے، مولا علی کی دشمنی لعنت کا توق ہے. خدا درجات بلند کرے میر علی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مقام فکر ہے، نظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. اور بعض چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، چہرہ علی دیکھنا عبادت، کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت، النظر الی الکعبہ عبادت، النظر الی المصحف عبادت، کتاب خدا کی طرف دیکھنا عبادت، والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت. اور پیغمبر نے کہا تھا انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ. کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت، علی مولود کعبہ. کعبہ کے بعد قرآن کی طرف دیکھنا عبادت، علی مع القرآن. اچھا کسی بھی شے کے چار وجود ہوا کرتے ہیں، بات چہرہ علی کی طرف دیکھنا عبادت اسی سے آگے بڑھائیں. چار وجود ہوا کرتے ہیں. پہلا وجود وجود قطبی، کتابت اسی سے. دوسرا وجود ملفوظی، تیسرا وجود ذہنی، چوتھا وجود حقیقی. یہ ہمارے پیچھے ممبر پہ گلاس میں ہے پانی، اس کے ہیں چار وجود. پہلا وجود وجود حقیقی جو اس کے اندر ہے، اس گلاس کے اندر، اس ظرف کے اندر جو ہے وہ ہے وجود حقیقی. دوسرا وجود وجود قطبی، ہم کاغذ قلم اٹھائیں اور لکھیں پانی، کسی بھی زبان میں لکھیں، وہ وجود وجود قطبی. بولیے نا، بولیں گے تو بھی بات، نہیں بولیں گے تو بھی بات. ہاں وہ وجود وجود قطبی. بغیر ناشتے کے میں پڑھ رہا ہوں، سلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پہ. تو لہٰذا ڈل مجھے ہونا چاہیے، لیکن الحمدللہ بتصدق شہداء کربلا بس خدا اپنا اور کرم ہمارے اور آپ پہ رکھے. دوسرا وجود وجود قطبی، لکھیں گے جو آپ. تیسرا وجود وجود ملفوظی، الفاظ اسی سے ہیں، زبان سے کہیں پانی پانی پانی. چوتھا وجود وجود ذہنی، ذہن میں چاہے ڈیم تصور کر لیں چاہے ظرف والا پانی تصور کر لیں. مجھے لگی ہو پیاس، کون سا وجود کا علامت ہوگا؟ حقیقی. قطبی کیوں نہیں؟ قطبی کیوں نہیں؟ ذہنی کیوں نہیں؟ ملفوظی کیوں نہیں؟ میں کہتا رہوں پانی پانی، مر بھی جاؤں کہہ کہہ کے پیاس نہیں بجھے گی. میں لکھتا رہوں پانی پانی، شب و روز گزر جائیں پیاس نہیں بجھے گی.
میں سوچتا رہوں پانی پانی، شب و روز گزر جائے پیاس نہیں بجھے گی جب تک وجود حقیقی کو ہاتھ نہ ڈالا۔ پتہ چلا وجود حقیقی ہے اصل، اور باقی تین وجود اس وجود تک لے کے جاتے ہیں۔ وجود قطبی وجود حقیقی تک پہنچائے گا، وجود لفظی وجود حقیقی تک پہنچائے گا، وجود ذہنی وجود حقیقی تک پہنچائے گا، لیکن پیاس وجود حقیقی بجھائے گا۔ باقی تینوں کی اتنی سی اہمیت ہے کہ وہ حقیقی تک پہنچنے کے لیے معاون و مددگار ہیں۔ میں کہتا ہوں سجدہ شکر میں زندگی گزار دیجئے تو بھی اس شکرانے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ علی وہ واحد ہستی ہے جس کے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چاروں وجود کا آمد۔ پہلا وجود وجود ذہنی، اگر کوئی علی کو سوچتا رہے، علی کا خیال کرتا رہے، علی کو تصور میں لاتا رہے، علی کے فضائل کے متعلق تفکر کرتا رہے، اللہ اسے عبادت پہ شامل کرتا ہے، اللہ اسے ثواب دیتا ہے۔ دوسرا وجود وجود قطبی، اگر کوئی کاغذ قلم اٹھائے علی کے فضائل لکھنا شروع کر دے، اللہ وہ بھی عبادت پہ شمار کرتا ہے، اللہ اسے بھی ثواب دیتا رہتا ہے۔ تیسرا وجود وجود ملفوظی، اگر کوئی علی مسجد میں بیٹھ جائے، علی کا فرمان پڑھے، علی کا ذکر سنے، نام علی حیدر قرار لے، یقیناً وہ بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ اور چوتھا وجود وجود حقیقی، اگر کوئی علی کا چہرہ دیکھ لے وہ بھی عبادت میں شمار۔ یا تو یہ چاروں کے چاروں وجود کا کرامت ہے ذات علی حیدر کرار میں۔ لکھو فضائل علی ثواب ملتا رہے گا، پڑھو فضائل علی ثواب ملتا رہے گا، دیدار کرتے رہو چہرہ علی کا ثواب ملتا رہے گا، ذہن میں فکر علی کو لے کے آتے رہو ثواب ملتا رہے گا۔ وہ فکر علی جو علی دینا چاہتے تھے، آپ نے دیکھا روایت کہتی ہے ایک لہجے کا تدبر بھی کئی ہزار سال کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا۔ وہ کیسا تدبر تھا؟ وہ ایسا تدبر تھا جیسا حر نے شب عاشور کیا، ویسا تدبر تھا۔ اگر ذرا سا بھی تدبر آ جائے، میں پیرو علی ہوں، علی تو بن ہی نہیں سکتا، نہ جرت ہے نہ جرت تھی، لیکن میں سلمان کہ جیسا بننے کی کوشش تو کر سکتا ہوں۔ یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح سے آپ قریب جاتے جائیں گے، علی جدا نہیں دین سے، ولائے علی ہی دین ہے، دین کبھی بدلا نہیں۔ سمیٹتے آئیے گا گفتگو کو۔ ادھر قرآن پکارا یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے حبیب پہنچا دے۔ آپ جانتے ہیں مفسرین نے لکھا آئے مجیدہ غدیر میں نازل ہوئی، لیکن اس رسول کو جسے کبھی طٰہٰ کہا، جسے کبھی یاسین کہا، جسے کبھی مزمل کہا، جسے کبھی مدثر کہا، کہہ دیتا یا ایھا المدثر بلغ ما انزل الیک من ربک، کہہ دیتا یا ایھا الطٰہٰ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ پیارے پیارے نام تھے، اس نے کملی والا نہیں کہا، اس نے مزمل نہیں کہا، اس نے مدثر نہیں کہا، اس نے یاسین نہیں کہا، اس نے طٰہٰ نہیں کہا، اس نے کہا یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول۔ رسول کہہ کے مخاطب کیا اور زمانے کو یہ بتا دیا کہ یاد رکھو علی کی ولایت کا اعلان اہداف بعثت مصطفیٰ میں سے ہے۔ کچھ آداب ہم نے کل بیان کیے تھے۔ ایک ہدف بعثت مصطفیٰ ولایت علی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ کر دے اکمال دین، پورا کر دین کو، مکمل کر۔ البتہ یہ اکمال کیسا اکمال ہے اس پہ انشاءاللہ العزیز آنے والی تقاریر میں بات ہوگی، لیکن وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ
فما بلغت رسالتا، اگر تو نے نہ پہنچایا. مقام فکر یہ ہے، کیا رسول نے نہیں پہنچانی تھی ولایت؟ ذرا تصور تو کیجئے، کیا نہیں پہنچانی تھی؟ کوئی سوچ بھی سکتا ہے پہنچانی تھی. پھر ایسا لب و لہجہ کیوں؟ کیا حبیب پسند نہیں تھا؟ پسند بڑا تھا، علی سے زیادہ پسند، لیکن لب و لہجہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اس میں ایک بحث ہوتی ہے ممکن اور واقع کی. ہر واقع ممکن ہے لیکن ہر ممکن واقع نہیں ہوتا. مثال دے دیتے ہیں. مثلا میں آپ مومنین میں سے جن کے ہاں ناشتہ یا دعوت ہو چکی، مثلا ناشتے کی، ان کے علاوہ بات کر رہے ہیں ماضی میں یا کبھی، مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا. مثلا میں آپ مومنین کے یہاں جا کے کھانا کھا سکتا ہوں یا نہیں؟ ممکن ہے یا نہیں؟ کھا سکتا ہوں. واقع ہوا یا نہیں؟ واقع ہوا یا نہیں؟ نہیں ہوا. ممکن ہے، واقع ہوا یا نہیں؟ نہ الجھا کریں فضائل پہ، یوں ہی تک تو گرے ہیں ہم آپس میں، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. میں بڑی سادہ سی بات کرتا ہوں، اور اگر کوئی فضیلت کا باب پڑھ دیا جائے تو پھر وہاں یہ بات کی جاتی ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ فضائل کے باب میں بھی یاد رکھیے گا، ایک ہے امکان، ایک ہے وقوع. امکان ہو سکتا ہے، وقوع ہوا یا نہیں. اب بات اگر فضائل کی ہو تو امکان ہوتا ہے، وقوع ہوا یا نہیں یہ جو بیان کریں گے وہ وہی بیان کریں گے جو کتابوں کے اندر رہتے ہیں. وقوع کی نشاندہی تمہیں کتاب کرے گی. امکان تمہارا ذہن کہے گا. بات پہنچ رہی ہے صاحبان تک؟ امکان کہے گا ذہن، وقوع ہوا یا نہیں یہ بتائے گی کتاب، یہ بتائیں گی احادیث، یہ بتائیں گی روایات صحیحہ، یہ بتائیں گی وہ روایات کے جو قرآن سے نہ ٹکراتی ہوں. تو یہ کتنی آسان سی بات ہے. ممکن اور واقع کی بحث میں یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ممکن ہے، واقع نہیں. واقع ہے، ممکن ہے. اللہ نے کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اگر تو نے نہ پہنچایا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول ولایت علی کا اعلان نہ کرتا. رسول نے تو کرنا تھا، پھر اللہ نے یہ لب و لہجہ کیوں اختیار کیا؟ تو ہمیں تو یہی بات سمجھ میں آئی، وہ بتانا چاہتا تھا جو عشق اول ہے، جو نور اول ہے، جو میرا حبیب ہے، جسے میں نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، جسے میں نے اپنے بعد سب سے بڑا منصب عطا کیا، اگر وہ بھی علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے میں اس کی رسالت کو مکمل نہیں سمجھتا. پھر اسی رسول کی کسی امتی کو علی کی ولایت کے بغیر اس کا امتی کیسے مان سکتا ہوں؟ اللہ رسول اللہ. کوئی امتی حقیقی نہیں بن سکتا جب تک اتباع رسول نہ ہو، جب تک مطیع رسول نہ ہو جائے. تو اتنی اہم ہے ولایت امیر المومنین. علی کے نواسے زینب کی آنکھوں کا نور، حضرتارو عبداللہ ابن جعفر طیار،
ایک وجہ یہ ملتی ہے کہ بیمار تھے بہت، ضعیفی آ گئی، اور حقیقت تو یہی ہے۔ دوسرا یہ کہ جس وقت فہرست بنائی جا رہی تھی، نام لکھا جا رہا تھا کون کون جائے گا، نام آیا علی اصغر کا۔ کہا مولا اصغر ماں کے بغیر کیسے جائے گا؟ کہا اصغر کی ماں بھی ساتھ جائے گی۔ کہا مولا زینب بھی ساتھ جائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جانا تو یقینی تھا نا، اس لیے کہ جب میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے عقد کیا بی بی کا تو کہا تھا عبداللہ جب زینب حسین کے ساتھ جانا چاہے نا، زینب کو روکنا نہیں ہے زدارو۔ ہاں زدارو، دو شہزادے، نام اون محمد، اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ یہ بابا کے پاس ہی تھے جب حسین مکے سے نکلے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار تب لے کے آئے ہیں اون محمد کو، واللہ عالم بالصواب، ماں کے ساتھ آئے یا بعد میں بابا لے کے آئے، لیکن اتنا طے ہے کربلا میں آ گئے۔ اور اس روایت کے تحت جب حسین مکہ سے نکلے ہیں، تھوڑی دور جا کے قیام کیا، عبداللہ ابن جعفر طیار آئے، اجازت مانگی حسین سے زینب سے ملنے کے لیے، بھلا کیوں نہ ملتی؟ کہا آپ کی زوجہ ہیں، ملیے۔ اب جو بی بی کی بارگاہ میں آئے، بی بی نے کہا دیکھیے آپ میرے شوہر ہیں، جو کہیں کہ سر تسلیم خم، حکم تو ماننا ہے نا، لیکن اتنی التجا ہے مجھے حسین کے ساتھ جانے سے نہ روکیے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہا نہیں میں روکنے تو نہیں آیا، یہ اپنے دو شہزادے دینے کے لیے آیا ہوں، بطور صدقہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ عزادارو آ گئی عصر عاشور، اس سے پہلے جب شام ڈھلی تھی، اور وہ شام آئی تھی کہ جس شام کو اہل بیت علیہ السلام کے چراغوں کی روشنی گل ہونے والی تھی، جہاں چراغوں کی روشنی گل ہو جانی تھی ظاہری طور پہ۔ عزادارو اس شب میں، اس شام میں، اس شب عاشور میں بی بی نے دونوں بچوں کو پاس بلایا، پاس بلا کے کہا تمہیں میدان میں جا کے یہ کہنا نہ پڑے کہ علی کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، جنگ ایسے کرنا فوج اشکیا کہے جعفر آ گئے، فوج اشکیا کہے علی آ گئے، اور اگر فرات پہ پہنچ پاؤ نا پھر پانی نہ پینا جب تک اصغر پیاسا ہو۔ عزادارو جنگ کے لیے اجازت مل نہ رہی تھی، لیکن ایک وہ مقام آیا جب ماموں کو بھانجوں کو بھیجنا پڑا۔ عزادارو دونوں شہزادے میدان جنگ میں آئے ہیں، قرآن کی آیتوں کو کسی بد نظرے کی نظر لگی۔ اب جو گئے تھے ماموں نے کس انداز میں بھیجا تھا، ایک کو امامہ پہنایا جعفر طیار کا، ایک کو امامہ پہنایا علی حیدر کرار کا، اور جب واپس لائے ہیں تو قدم زمین سے رگڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ جو بھی شہید آتا تھا عزادار ماں بہنوں کے حصے اجلّہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا پہلے بڑھ کے اس شہید کا ماتم کیا کرتی تھی، لیکن جب اپنے بچوں کے لاشیں آئے زینب نہیں آئی، زینب نہیں آئی۔ مجھے وجہ کوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے شاید اس لیے نہ آئی ہو کہ حسین مجھے برداشت نہ کر سکے گا، حسین میری حالت نہ دیکھ سکے گا، یا شاید اس لیے نہ آئی ہو میں تو اکبر کو رونے آئی ہوں، میں تو قاسم کو رونے آئی ہوں، اور عزادارو قاسم کو روتی رہی، اکبر کو روتی رہی، حسین کو روتی رہی، زندان سے قید چھوٹی حسین کو روتی رہی، کربلا میں آئی حسین کو روتی رہی، اکبر و عباس کو روتی رہی۔ کربلا کے بعد مدینہ قبر مادر پہ آئی اور کہا ماں اگر نہ محرم نہ ہوتے زینب دکھاتی، امت نے کیا حال کیا۔ عزادارو جب آئینہ
کو بھی ہو